اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تکلیف آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے۔ یہ تو مقدمہ دین کا بھی ہے، یہ انہوں نے کوئی ایسا یونیورسل ٹروتھ ایکسپلور نہیں کر دیا جو الہامی کتابوں میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ دین کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی اور ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ یہ تو پیکیج گاڈ کی طرف سے ہی تو آفر کیا گیا، اور یہ حقیقت بات ہے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب انسان بالکل خوشحال ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ جب ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، پہلے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے اندر ڈینائل آف گاڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خدا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو چیز ثابت کرتی ہے کہ ہم نے خودکشیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی مصیبت اور پریشانی میں ایک مداوے کے طور پر ایک ہستی ہمارے لیے موجود ہے جس کے آسرے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ ہم نے ہستی اسی لیے مانی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مصیبت کا وبال کسی کے اوپر ڈالیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تب ہونا تھا جب ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتے، ہمیں کبھی موت نہ آتی، ہماری زندگی ختم نہ ہوتی، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے اور دنیا سے چلے جاتے۔ جب ہم اتنے مجبور ہیں کہ نہ ہم نے اپنے ماں باپ چوز کیے، نہ ہم نے اپنا علاقہ چوز کیا، نہ اپنی زندگی کی لینتھ چوز کی، نہ اپنا رنگ چوز کیا، نہ اپنے سرکمسٹانسز چوز کیے، گیون سرکمسٹانسز میں ہم دنیا میں آئے نا، تو ہم تو اتنے مجبور تھے اس حوالے سے۔ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا اس نے ڈیسٹنی میں ہمارے لیے یہ مقرر کیا گیون سرکمسٹانسز۔ اب اس ہستی کی پناہ میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اب آئندہ کے لیے کوئی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا اور مجھے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دیا، وہ آئندہ بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں اسے تلاش کروں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کروں۔ تو یہ تو دین کا مقدمہ کھڑا ہی اس کے اوپر ہے۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ہم مصیبت اور پریشانی میں بجائے خودکشی کرنے کے اور مایوسی کی زندگی گزارنے کے ایک ہیپی زندگی گزاریں کہ ہم دنیا میں اللہ کو رسپانس کریں، ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اور اس کے پیچھے دیکھیں، اس جذبے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ عقیدہ ہمارے لیے کہ ہمیں چاہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، ہم تب بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے خلوت ہو یا جلوت ہو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں یورپ میں یا امریکہ میں آپ کو جو امن نظر آ رہا ہے وہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے۔ آج آپ وہاں پہ قانون ڈھیلا کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو لوگ گناہ سے جرم سے بچ رہے ہیں تو خدا کے تعارف کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ تو اوورآل تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چیک انسان کے اوپر ایک ایسا چیک ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اس کے اوپر کوئی قانون ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ نیگیٹو پوائنٹ بنا کے تو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم موت کا شکار نہ ہوتے، ہمیں کوئی دکھ پریشانی نہ آتی اور اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہتے، پھر خدا ہماری ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اب تو دیکھیں موت کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے، اس کے بعد اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اب اس نے کر دیا۔ آج بھی دیکھیں سائنس کی ترقی کے باوجود کیا انسانوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے یا بیمار ہونا چھوڑ دیا ہے یا بچے کسی اور طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اب سارے کے سارے معاملات رشتے وہی ہیں۔ اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سوشل ویلیوز کو، اخلاقیات کو ڈیل کرتی ہے۔ باقی ساری کی ساری تھیوریز آپ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتی ہیں، لیکن مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ الہامی کتابیں چاہے قرآن سے پہلے کی اٹھائیں چاہے بعد کی، بیسک تعلیمات آپ کو وہی ملیں گی، وہ آج بھی انسان کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ خدا ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے، اس نے ایک ایکٹیویٹی تو پرفارم کر دی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں یہاں پہ پٹ کر دیا۔ اب آگے بھی جو اس نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کے 2 بول بھی نہیں آگے بول سکتا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جو شخص بستر مرگ پر ہوتا ہے
تو جتنے لوگ عیادت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اس کی تکلیف تو نہیں بانٹ رہے ہوتے کہ آج کے دن کی جو 100% تکلیف ہے اس میں سے 10% یہ بھائی اٹھائیں گے، 10% یہ اٹھائیں گے، 10% اور یہ 100 پورا ہو جائے. نہیں، وہ اکیلا بندہ ہی تکلیف کاٹ رہا ہے. اس کے بیوی بچے بھی وہ تکلیف میں اس کو شیئر نہیں کرتے اور وہ اکیلا تکلیف کاٹ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے بھی اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلوا سکتے جو اس کی ڈیسٹنی میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر. لیکن آخرت کی کامیابیاں اگر اس کا مقدر ہوئی ہیں تو پھر یہ 50 60 70 80 100 سال کی قربانی کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں اگر مقدر ہو جائیں تو یہ تو بہت سستا سودا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیے ہیں اس بیعت کے اوپر، اس تجارت کے اوپر. خوشیاں مناؤ کہ کتنا بڑا سودا تم نے کر لیا کہ جان اور مال اللہ کو دے کے ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہو رہی. الحمدللہ. کیا